صاحب اگلا سوال ڈی جی خان سے ہمایوں سرفراز پوچھتے ہیں کہ وضو کے لیے تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، اور مفتی صاحب برائے مہربانی تیمم کا درست طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارا وضو فاسد ہو جائے، تم میں سے کوئی بندہ واش روم سے ہو کر آئے یا خاتون کو چھو لے، اور خاتون کو چھونے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس سے ازدواجی تعلق اس نے قائم کر لیا، یوں سمجھے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو ہے وضو کا ٹوٹ جانا، یعنی وضو اس کا نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جب اس کے پاس پانی بھی موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اوپر قدرت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بیمار ہے، پانی کو ہاتھ لگائے گا، مرنے کا خدشہ ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، مرض کے اندر شدت کا اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر پانی دور دور تک ہے ہی نہیں، تو ان تمام تر معاملات کے اندر تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ عید کی نماز کے لیے آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوگی، اب اگر وضو کرنے میں لگ جاتا ہے تو عید کی نماز چلی جائے گی، ظاہر ہے اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا، نماز جنازہ کی تکبیرات ہونے والی تھیں، اب اگر یہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو جنازہ کی نماز نکل جائے گی، اور یہ ہے بھی اس کا غیر ولی، یعنی ولی کے لیے تو جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ میت کا ولی نہیں ہے، تو ایسی تمام صورتحال کے اندر یہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس کا درست طریقہ جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ 2 ضربیں یہ زمین پر لگائے گا، زمین، مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو، اس کی ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ جس کو آگ جلا نہ سکے، اس کے اوپر نیت بھی کرے کہ میں اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ چونکہ تیمم کا معنی ہی قصد کرنا ہے، اس لیے ارادتاً اور اپنے اوپر پاکیزگی کے حصول کے لیے نیت کر کے ایک ضرب لگائے گا، مٹی یا مٹی کی کوئی بھی جنس ہے اس کے اوپر ایک ضرب ایسے لگا کے ہاتھوں کو آگے کرے، پھر پیچھے کر کے ان کو جھاڑ لے، یہ جھاڑنا سنت ہوگا۔ تو پہلی ضرب میں یہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ہر جسم کے حصے پر یہ ایسے ہاتھوں کو پھیرے، یعنی اس طرح پورے بازو کو اور ہاتھ کو کور کرے، اسی طرح دوسرے ہاتھ کو اس طرح پورے بازو کے ساتھ کور کر لے۔ دوسری ضرب جب لگائے تو اس سے چہرے کے پورے جو اعضاء ہیں، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو پر پورے چہرے کو ان ہاتھوں کے ساتھ گھیر لے۔ یہ تیمم کا درست طریقہ ہوگا۔ نیت کرنا یہ یاد رکھیں لازم ہوگا، بغیر نیت کرے تیمم نہیں ہوگا، اور تیمم کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی جس چیز سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ پاک ہو، یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو، پاک مٹی سے بہرحال تیمم کرے گا تو اس کا تیمم کرنا جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اسی سے متعلق ایک اور سوال حاجرہ یاسین سیالکوٹ سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر جسم ناپاک ہو اور نماز کا وقت آ جائے لیکن پانی دستیاب نہ ہو تو کیا تیمم سے مکمل غسل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اس سے پہلے کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بڑا ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا ایک ایسے موقع پر آپ کا ہار گم ہو گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جس جگہ پر ہار گم ہوا اس پر آپ کی سواری بیٹھی ہوئی تھی، جو بھی جانور تھا وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب رات کا وقت تھا اور اس وقت میں ہار نہیں ملا، بہت زیادہ تگ و دو کی، رات وہیں پہ گزاری۔ ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان
کسی نے غسل بھی کرنا ہے، کسی نے وضو کرنا ہے، پانی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو ایسی صورتحال کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ آپ کو کوئی تھوڑی سی، جس طرح ہم باتوں میں اپنی بیٹی کو کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کی اور آپ کو تھوڑی سی سرزنش بھی کی، چونکہ والد ہیں ان کے، کہہ سکتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ذرا بھی آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اللہ حاضل قیاس وقت گزرا تو صبح جب آپ کی سواری کو اٹھایا گیا تو وہ ہار نیچے تھا۔ اس سے بہرحال ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کو اخذ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ کی وجہ سے ایک پوری امت کو یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ صحابہ کے لیے تیمم کرنا مشروع قرار دیا، اور پھر وہاں سے لے کر اب تک تیمم کا طریقہ اور تیمم کے تمام تر مسائل بھی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا تیمم سے مکمل غسل کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کا سوال اگر یہ ہو کہ کیا پورے جسم پر تیمم کریں گے، تو یاد رکھیں تیمم غسل کے لیے بھی وہی طریقہ ہے، غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ جب آپ نے تیمم کر لیا تو آپ اگر حالت جنابت میں تھے تب بھی آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی، یعنی حدث اصغر بھی دور ہو گیا، حدث اکبر بھی دور ہو گیا۔ غسل واجب تھا، تیمم سے وہ بھی پاکیزگی حاصل ہو گئی، اور وضو نہیں تھا تب بھی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ایک چیز آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے کہ جب پانی پر قدرت ہو جائے، یعنی آپ دوران نماز یا کسی بھی حالت میں تیمم سے کوئی عبادت کر رہے تھے، ایسی صورتحال کے اندر پانی پر قدرت ہوگی، یعنی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر آپ کو وضو کرنا جائز ہوگا، تیمم آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ باقی چیزیں وہی ہیں، صرف پانی پر قدرت کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب ایک اور